اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 3 صفحہ 9 اشارہ بی کی کلاس میں خوش آمدید۔ اس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 63 سے 64 کا مطالعہ کریں گے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے سپارے کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا، 5 صفحے۔ پہلے 5 صفحے ہم نے QC2 میں پڑھے، اگلے 5 صفحے صفحہ 6 سے 10 ہم اس QC3 میں پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے 5 QC جو ہے وہ 4 اور پھر آخری 5 جو ہے QC5۔ ان 5 صفحوں کو ہم اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ایسے رکھیں گے کہ چھٹا صفحہ چھوٹی انگلی پہ، 7واں جو ہے اس کے ساتھ والی، اس کے بعد جو ہے 8، 9 اور انگوٹھے پہ 10واں صفحہ ہوگا۔ تو آئیے چھٹے صفحے کے اشاروں کی طرف چلتے ہیں۔ ہدایت اور نتیجہ بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو۔ ایک بار پھر، ہدایت اور نتیجہ بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو۔ 7ویں صفحے کے اشارے ہیں، فرعون سے نجات، 40 راتیں بچھڑاؤ توبہ دکھاؤ۔ فرعون سے نجات، 40 راتیں بچھڑاؤ اور توبہ دکھاؤ اللہ کو۔ اور 8ویں صفحے کے اشارے ہیں، بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا۔ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا۔ آئیے ان کے مختصر اشارے دیکھتے ہیں۔ ہدایت بنی اسرائیل نیک کام اس دن، ہدایت بنی اسرائیل نیک کام اس دن۔ فرعون 40 بچھڑا دکھاؤ اللہ، فرعون 40 بچھڑا دکھاؤ اللہ۔ بستی، پانی، کھانا اور سزا، بستی، پانی، کھانا، سزا۔ آئیے 9ویں صفحے کی طرف چلتے ہیں۔ 9ویں صفحے کے اشارے کچھ یوں ہیں، عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بکرا کا قصہ۔ آئیے ان کو بھی ہاتھ کی انگلیوں پر رکھ کے دیکھتے ہیں۔ عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بکرا کا قصہ۔ عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بکرا کا قصہ۔ مختصر یوں کہہ سکتے ہیں، قاعدہ، طور، ہفتہ، بکرا، قاعدہ، طور، ہفتہ، بکرا۔ تو آئیے آج ہم نے دوسرا اشارہ پڑھنا ہے 9ویں صفحے کا، وہ کیا ہے؟ طور کا وعدہ۔ اللہ تعالیٰ مسلسل بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کو بیان فرما رہا ہے، اور نعمتوں کے تعلق سے بنی اسرائیل کے رد عمل کو بھی بیان کر رہا ہے۔ وہ آئیے یہ آیتیں ہیں، آپ میں سے اب اگر کوئی انہیں تلاوت کرنا چاہے تو پلیز کم آن۔ اوکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آئیے اس کے اسباق دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ اٹھائے تاکہ وہ اپنے وعدہ کو پورا کرنے میں سنجیدہ ہو جائیں۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ تورات کو مضبوطی سے تھام لیں اور اس میں موجود مضامین کو یاد رکھیں۔ تقوی حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، اور صرف اللہ کا رحم اور اس کا فضل ہی ہم کو نقصان سے کیا ہے بچا سکتا ہے۔ تو آئیے اس کے حروف اور الفاظ کو پہچانتے ہیں۔ وا حرف ہوتا ہے، اس اسم ہے، اخذنا فعل ہے، مساق یہ بھی اسم ہے، خوب جو ہے یہ ضمیر اسم ہے، وا حرف ہے، رفعنا جو ہے کیا فعل ہے، فوقا یہ جو ہے اسم ہے، ظرف، کم جو ہے یہ ضمیر اسم ہے، الطور جو ہے الف لام سے پتہ چل رہا ہے اسم ہے، خضو یہ جو ہے فعل ہے، ما جو ہے یہ بھی اسم میں آتا ہے، ما موصولہ، آتینا یہ جو ہے فعل ہے، کم جو ہے ضمیر فعل ہے، بھی حرف ہے، قوتن دو زیر سے پتہ چل رہا ہے یہ اسم ہے، وا جو ہے حرف ہے، اذکرو اذکرو کیا ہے یہ فعل ہے۔
ماں جو ہے وہ کیا ہے اسم ہے موصولہ، فی جو ہے یہ اگین حرف ہے، ہی جو ہے ضمیر یعنی اسم ہے، لعل جو ہے کیا ہے حرف ہے، اور کم جو ہے کیا ہے ضمیر فعل ہے، تتقون فعل ہے، ثم یہ حرف ہے، تولی تم یہ جو ہے ٹیبل سے آ رہا ہے، تولا کا یہ جو ہے فعل ہے، من جو ہے یہ کیا ہے حرف ہے، من بعدی یہ اسم ہے، ظرف ذالکا یہ اسم اشارہ ہے، فا حرف ہوتا ہے، لو لا حرف ہے، فضل فضل جو ہے یہ کیا ہے اسم ہے، فضل ہوتا ہے، اللہ اس میں جلالہ ہے، اللہ حرف ہے، کم جو ہے ضمیر اسم ہے، با حرف ہے، رحمت جو ہے یہ کیا ہے اسم ہے، اور ہو بھی جو ہے وہ ضمیر اسم ہے، لا جو ہے حرف ہے، ان تم یہ جو ہے کانا کے ٹیبل سے آ رہا ہے یہ کیا ہے فعل، من جو ہے یہ حرف ہے، الخاسرین الف لام سے پتہ چل رہا ہے اسم اور جمع کا ہے اور مذکر ہے۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں، دیکھیے نئے حروف جو آ رہے ہیں ہر لائن میں وہ زیادہ سے زیادہ 3 ہیں، یعنی اوسطاً 3 سے زیادہ حروف نہیں ہے۔ لفظی اور فکری ترجمہ اور شرح کی طرف چلتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وا اور اس جب اخذنا، اخذ یعنی پکڑا لیا، نہ ہم نے، میثاق میثاق کیا اقرار قول عہد، کم تم سے، وا اور رفع نہ رفع بلند کرنا، نہ ہم نے اور ہم نے بلند کیا اٹھایا، فوقا اوپر، کم تمہارے، اتور تور کو یعنی پہاڑ تور کو، خضو پکڑو، جمع کا صیغہ ہے فعل ہے، اخذا سے ہے امر، اخذا یا خضو، خذ یہ خذ سے خضو اس کی جمع ہے امر، ما جو، آتینا آتینا آتی سے ہے، آتی سے آتینا ہم نے دیا، تم تمہیں کیا بھی ساتھ قوت مضبوطی سے، قوت سے طاقت سے پکڑ لو، وا اور اذکرو اور ذکر کرو یاد کرو، ما جو فی ہی اس میں ہے، کس میں جو ہم نے تمہیں دیا کیا تورات کا ذکر ہو رہا ہے، لعلکم تاکہ تم کیا کرو تتقون پرہیزگار۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں لفظ آیا وذکرو، اگر میں واو کو ہٹا لوں تو مجھے کیسے پتا چلے گا یہ اذکرو ہے یا اذکرو ہے یا اذکرو ہے؟ آیا پھر میں الف پہ زبر زیر پیش میں سے کیا پڑھوں گا، کیسے پتا چلے گا؟ جی کون بتائے؟ اسکرو وہ تو ہے اسکرو لیکن پتا کیسے چلے گا، کس طرح پتا چلے گا کہ میں یہاں الف پہ زیر لگاؤں زبر لگاؤں پیش لگاؤں؟ سر یہ ذکرہ کی ٹیبل سے ہے نا، تو اس کے پھر فعل امر کی جمع میں آ جاتا ہے۔ جی کچھ کہہ رہے ہیں آپ بردر؟ نصر کے پیٹرن پر وہاں پر نصر کے پیٹرن، لیکن بنا کے آپ کو بعض اوقات پتہ نہیں چلتا، آپ نے اسی لفظ سے جو ہے پتہ کرنا ہوتا ہے، یہ جو آپ کے سامنے لفظ لکھا ہے اس میں سے اشارہ لینا ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ لفظ ہے وَذْكُرُوا، واو کو ہٹا دیجئے، الف جو ہے وہ امر کا آیا اسے بھی ہٹا دیں، واو الف یہ جمع کا ہٹا دیں، پیچھے کتنے لفظ آپ کے روایت ہے کہ زا کاف را، 3 رہ گئے نا، یہ روٹ لیٹر ہے۔ آپ روٹ لیٹر تک پہنچ گئے ہیں کہ میں دوبارہ روٹ لیٹر نکالوں؟ صحیح ہے سر، پہنچ گیا۔ دیکھیں وذکروا میں الف جو ہے کیا ہے وہ امر کی وجہ سے آ رہا ہے، اور واو الف یہ جمع کی وجہ سے، واو میں پیچھے آپ کے 3 لیٹر رہ جاتے ہیں، ضاد کاف ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک آپ میرے ساتھ ہیں کہ یہ 3 لیٹر روٹ لیٹر تک کا پوائنٹ۔ اب 3 روٹ لیٹر کے اندر جو درمیان والا لفظ ہوتا ہے، حرف ہوتا ہے، اس پہ جو حرکت ہے وہ فیصلہ کرتی ہے، جو حمزہ کے جو اضافی الف آ رہا ہے امر میں اس پہ ہم پیش لگائیں گے یا زیر یا زبر لگائیں گے، تو یہاں پہ کیا رہا ہے درمیانی حرف کون سا ہے اس میں، ضاد کاف را میں درمیانی حرف کون سا ہے؟ سر کاف اس پہ کیا حرکت ہے، اس پہ کیا حرکت پیش ہے، ہے، سر الف پہ پیش، یہیں سے آپ کو پتہ چل جائے گا، یہیں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کو اگر میں لفظ کو فا سے یا وا سے، اکثر فا وا یہ جڑے ہوتے ہیں، اس کو ہٹاؤں گا تو میرے پاس جو لفظ آئے گا اس پہ میں نے پیش لگانا ہے یا زیر لگانا ہے، 3 حرفی ہے تو زیر اور پیش آتا ہے، زبر نہیں آتا، زبر آتا ہے مزید فی میں جا کے،
یہ بات کلیئر ہے کہ آپ لوگوں کو یہ میری بات سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے کیسے جو ہے یہ الف کا جو ہے زیر یا پیش پکڑا ہے؟ آپ کہیں کہ درمیانی لیٹر پہ ذکرہ میں جو پیش نظر آ رہا ہے، پیش لگے گا اس کو. باقی وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ جی باب نترا سے ہے تو اس لیے پیش لگے گا، یا یہ جو ہے امر کا صیغہ ہے تو اس لیے جو ہے پیش آئے گا، وہ نہیں ہے. اب آپ کے پاس اگر کوئی ایک ایسا لفظ آ جاتا ہے جس کا آپ کو پتہ نہیں اس کا باب کیا ہے، آیا یہ فعل امر ہے یا کیا ہے، اس صورت میں پھر آپ اس لفظ کے اندر سے جو ہے ہنٹ لے کے آئیں گے کہ آیا درمیان والے حرف پہ پیش آ رہا ہے، زبر آ رہا ہے یا زیر. اگر زیر اور زبر آ رہے ہیں تو دونوں حالتوں میں زیر لگے گا، اور اگر پیش آ رہا ہے تو پیش لگے گا. ختم. چلیے آگے چلتے ہیں. اس کو میں پھر کسی دن تفصیل سے کوئی سلائڈ اس کے آخر ڈال دوں گا. تو آئیے نئے الفاظ دیکھتے ہیں. رفعنا اور طور نئے لفظ ہیں تو اس کو ہم دہرائیں گے. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ. آتی اور جو ہے قوت ان دونوں لفظ ہیں، اس کو بھی ہم جو ہے بطور جو ہے وہ اس کے لیں گے R5S10 کے. آتینکم بقوت آتینکم بقوت آتینکم بقوت، اسے یعنی کیا ہے جو ہم نے عطا کیا تمہیں مضبوطی سے تھام. تو شرح کی طرف چلتے ہیں. رفعنا فوقکم الطور کا تصور کیجئے کہ ایک بڑے پہاڑ کو جو بنی اسرائیل کے سر پر جھول رہا تھا، اور ان سے کہا گیا تھا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے اور تمہیں کچل دیا جائے گا. یقیناً بنی اسرائیل اس وقت سخت ڈر گئے ہوں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کے اطاعت کرنے کے وعدوں کا. اچھا یہاں پہ ایک اور لفظ آ گیا، ہم تو نہیں لگیں گے. ایک لفظ ہے میثاق. میثاق کے معنی بھی ہوتا ہے اقرار، قول، فعل، اور وعدہ کے معنی بھی ہوتا ہے قول، اقرار، فعل. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ میثاق اور وعدہ میں کیا فرق ہے؟ میثاق وہ قول فعل ہوتا ہے جس پہ قسم کھائی گئی ہو، جس پہ سختی سے جو ہے اقرار لیا گیا ہو، اس کو میثاق کہتے ہیں. یعنی پکا پختہ کام کیا گیا ہو، جو کہتے ہیں نا اسٹمپ لگا دی. کیا ہو گیا؟ ایک وہ جو ہوتا ہے جوڈیشنل پیپر ہوتا ہے، اسٹامپ پیپر، اسٹامپ پیپر پہ لکھ دیا ہمارے درمیان معاہدہ ہوا ہے، میں نے یہ اس سے خریدا، اس نے بیچا، اور یہ میں مالک ہوں. اس پہ کیا اسٹمپ لگا دیتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اسے کہتے ہیں یہ پکا کام ہو گیا اسٹامپ پیپر میں. میثاق جو ہے پکا کام ہوتا ہے جس پہ قسم کھائی. اور بنی اسرائیل یعنی یہود کا آج بھی یہ ہے، وہ سجدہ ہماری طرح ایسے سجدہ نہیں کرتے ہیں. وہ ہیں تو ان کی ایک آنکھ اوپر اٹھی ہوئی ہوتی ہے، آسمان کی طرف ہوتی ہے. اللہ ہم پر رحم. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہے اس کی ہم کیا کریں گے؟ اطاعت کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے. چلیے سلائیڈ آ گئی ہے تو دیکھ لیجیے. خذوا ما آتینکم بقوۃ کا مطلب ہے کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اس کتاب میں موجود مضامین کو اچھی طرح سے سمجھو اور اس پر عمل کرنے والے بنو. یہ اصل مقصد ہے. یہ نہیں ہے کہ کتاب کو سنبھال کے چاٹ کے اوپر جو ہے کسی بلند جگہ پہ رکھ دو اور جو ہے یہ کہو جی بس ہم تو اس کی قدر کر رہے ہیں. نہیں، اس کے اندر لکھے مضامین کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. یہ ان کے لیے نہیں تھا، ہمارے لیے بھی یہی ہے. یہی کتاب ہے جو ہمیں دی گئی ہے جیسے انہیں تورات دی گئی. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو بڑی بڑی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں. ان میں سے پہلی تو اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے.
تو اللہ کی کتاب کو تھامے رہو اور اس کو مضبوطی سے پکڑے۔ تو وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ کا مطلب ہے جو کچھ اس میں ہے اسے خوب یاد رکھو۔ انسان ہونے کی وجہ سے ہم لوگ اکثر بھول جاتے ہیں، اس لیے ہمیں یاد رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کیا لکھا ہے ہمارے لیے اللہ۔ اگرچہ تورات سے متعلق تھا یہ حکم وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، مگر قرآن کے ساتھ ہمارا طرز عمل بھی بالکل اسی طرح ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ قرآن صرف ایک بار پڑھ لینے سے یاد نہیں رہتا، اسے بار بار پڑھنا ہوگا تاکہ اس کی آیات اور اس کا مفہوم ہمارے دماغ میں ہر دم تک تازہ رہے، خاص طور پر اس وقت جب شیطان جو ہے ہمارے اوپر حملے کر رہا ہو اور ہم شیطان کے بگائے میں آ رہے ہیں۔ لعلکم تتقون کا مطلب ہے اگر ہم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے اور اس کے احکامات کو یاد رکھیں گے تو ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہوگا، اور یہی تقویٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے جو ہے برے انجام سے بچائے گا۔ اللہ پلیز اسے دوہرا لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ ثم پھر تولیتم، واللہ سے واللہ پھرنا، تولیتم تم پھر گئے، من بعد اس کے بعد، ذالکا اس کے بعد، کس کے بعد؟ کال کرنے کے بعد، میثاق کے بعد، فلولا فو اگر لو لا نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، وا اور رحمت، اور رحمت وہ اس کی یعنی اللہ کی، لکنتم یقیناً تم ہوتے، من الخاسرین، لا جو ہے لام تاکید ہے یہاں، اور کنتم جو ہے یہ اس میں استمراری میں آ جاتا، لکنتم من الخاسرین تو تم ضرور ہو جاتے، ضرور بالضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے سے۔ آئیے اس میں نئے لفظ کو دیکھتے ہیں، تولیتم، تو لہذا اسے ہم کیا کریں گے، R5S10 لاؤڈ، ثم تولیتم، ثم تولیتم، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے۔ ثم تولیتم کا مطلب ہے وہ لوگ پھر اپنی نافرمانی والی زندگی کی طرف لوٹ گئے اور انہوں نے اپنا عہد وعدہ توڑ دیا۔ فضلنی کا مطلب ہے زیادہ، اگر کوئی کچھ زیادہ دے دے تو اس کی وجہ سے اس کے اصل اثاثے میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ فضل اللہ کی جانب سے ہوتا ہے کیونکہ تمام خزانے جو اللہ کے قبضے میں ہیں ان میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے۔ اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کی جانب سے انسان کو ملتا ہے وہ در حقیقت اللہ کا فضل ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کا دینا اللہ پر ضروری تھا۔ یعنی فضل کی تشریح میں انہوں نے دو باتوں پر اصرار کیا، ایک یہ کہ یہ اللہ پہ لازم نہیں تھا کہ وہ تم پہ رحم کرتا، یہ اس کی مہربانی ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا رحیم ہونا اور رحمان ہونا ہے کہ وہ ہم پہ مہربان ہے، ورنہ جو ہمارے اعمال، حرکتیں اور ہمارے ارادے اور ہمارے نیتیں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے تو ہمارے ساتھ برا حشر اور جو ہے عذاب کا عمل ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ فضل سے مراد ایسی عطا ہوتی ہے کہ دینے والے سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثلا ایک دریا بہہ رہا ہے، ایک آدمی اس میں سے ایک بالٹی بھر کے آپ کو دے دیتا ہے تو دریا پہ کیا فرق پڑا؟ دریا تو اسی رفتار سے ویسے ہی بہ رہا ہے، اتنے پانی چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کچھ عطا کرتا ہے تو اس کے دینے سے اس کے خزانوں میں اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس کے خزانے ان دریاؤں سمندروں کی طرح رواں دھواں رہتے ہیں، چاہے جتنا بھی ہو اس میں سے جس کسی کو دے دیں۔ مثلا اگر آپ 10 بالٹیاں بھی اگر سمندر یا دریا سے نکال کے کسی دیں تو دریا سمندر میں کوئی کمی آئے گی نہیں ہے۔ تو اللہ کی فضل سے مراد ہے وہ عطا جس سے اس کے دینے میں کچھ فرق نہیں ہے۔ ہاں ہمیں فرق پڑتا ہے، جو پیاسا ہے اس کے لیے ایک بالٹی بھی بہت اہم ہے، جو بھوکا ہے اس کے لیے جو ہے ایک لقمہ ایک روٹی بھی بڑی اہم ہے۔ فضل اللہ علیکم ورحمتہ کا مطلب اللہ کے فضل سے مراد اس کی عطا اور اس کا انعام ہے۔ رحمت کا معنی اس کا ہے بے انتہا محبت کے ساتھ ہمارا خیال رکھنا ہے، یہ اس کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اے بنی اسرائیل اس نے تم کو معاف کر دیا اور تمہاری اتنی ساری نافرمانیوں کے باوجود تمہاری رہنمائی کے لیے رسولوں کو بھیجا اور تمہیں کتاب عطا کی۔ دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کافر ہیں۔
اگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معاف نہ کیا ہوتا تو وہ بھی نقصان اٹھانے والے. لَكُنْتُ مِنَ الْخَاسِرِينَ کا مطلب ہے دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کافر ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور کرم کا اندازہ لگائیے کہ گناہ گاروں کو بھی ہلاکت اور بربادی سے بچانے کے لیے انہیں موقع دیتا ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائے. کوئی بھی انسان اللہ کی مدد اور اس کے رحم کے بغیر بھلائی اور نیکی کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی کچھ نیکی کر بھی لے تو صرف اپنے عمل کی بنیاد پر وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی. اللہ ہم سب کو اپنے رحمتوں سے نوازے. آمین. اللہ پلیز اس حصے کو بھی دہرا دیں. آئیے پوری دونوں آیتوں کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اور جب ہم نے تم سے اقرار لیا اور ہم نے اٹھایا تمہاری اوپر کوتور، پکڑو اسے جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے، اور یاد رکھو اسے جو اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. پھر تم پھر گئے اس کے بعد. تو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت تو تم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والے. یعنی اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلا رہا ہے کہ تم نے کیا کیا اور میں نے تمہارے ساتھ کتنی مہربانی. اسباق دعا پلان کی طرف چلتے ہیں. اسباق کی آیتوں سے یہ ملے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر اٹھایا تاکہ وہ اپنے وعدہ کو پورا کرنے میں سنجیدہ ہو جائیں. بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ تورات کو مضبوطی سے تھام لیں اور اس میں موجود مضامین کو یاد رکھیں، یعنی عمل کریں. حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ قرآن کو مضبوطی سے تھامنے اور اس کے تمام حقوق کو ادا کرنے میں میری مدد فرما. اور پلان بنائیں انشاءاللہ میں روزانہ قرآن و حدیث اور سیرت کا مطالعہ کروں گا یا کروں گی، اور اس کی نوٹس بناؤں گا یا بناؤں گی. اسماء اور افعال لیتے ہیں. ان آیت میں کیا نئے لفظ آئے؟ خاسر آیا. اس کی جمع ہوتا ہے خاسرون، خاسرین. 3 حرفی صحت مند افعال نصرہ، فتح، نصرہ، سمع کے وزن پہ جائیں. ان میں کیا ہے؟ رفع، یرفع، ارفع. رفع مرفون رفع، ذکرہ یذکر اذکر، ذاکر مذکور ذکر اور ذکر. خاسرہ یخسر اخسر، خاسر مخسور خسر اور خسران، 2 مصدر ہیں اس کے لیے. تو آئیے رفع کا ٹیبل آ گیا. اب آپ میں سے کون دہرانا چاہتا ہے پلیز دہرائیے. سوری عباس، بردر ظفر عباس جی دہرائیں. جی ٹھیک ہے سر. رفع، رفعوا، رفعت، رفعتوا، رفعتم، رفعنا، رفعت. يرفع، يرفعون، ترفع، ارفع، ترفعون، نرفع، هي ترفع. ارفع، ارفعوا، ترفع، رافع، مرفوع، رفع. گڈ. آئیے اگلا ٹیبل دیکھتے ہیں. اگلا ٹیبل ہے جی ذکرہ کا. یہ تو بہت ہی آسان آ گیا. کون کرائے گا ذکرہ؟ کرائیں جی، کرائیں مسز نصر اللہ. کرائیں سسٹر. تو یہ رفع کا ٹیبل ہے. وعلیکم السلام. جی اب کدھر ہے رفع کا؟ ہاں جی مجھے تو یہ ہے. ذکرہ کا نظر آ رہا جی ہے. آپ سر. کو رفع کا کہاں سے نظر؟ ذکرہ اینک لگا لیں میری طرف نظر آئے گا. سر میں نے گلاسز لگائے ہوئے ہیں، مجھے ویسے نظر نہیں آتا. ذکرہ، میں نے لگائے ذکرو، ہوئے اس لیے کہہ رہا ہوں مجھے تو نظر آ رہا ہے. ذکرتا، ذکرتو، ذکرتم، ذکرنا، ذکرت. یذکرو، یذکرون، تذکرو، اذکرو، تذکرون، نذکرو، تذکرو. اذکر، اذکرو، لا تذکر، لا تذکرو، ذاکر، مذکور، ذکر. گڈ. اگلا ٹیبل خاسرہ. جی کس کی باری ہے؟ میڈم آئی ہوئی ہیں. جی میڈم سے ادھر کرائیے. خاسرہ، خاسرو، خسرتا، خسرتو، خسرتم، خسرنا، ہی خاسرت. یکسرو، یکسرونا، تکسرو، اکسرو، تکسرونا، نکسرو، ہی تکسرو. اکسر،
اکسرو لا تکسر لا تکسرو خاسر مخسور خسر خسرن اینڈ خسران. یہ بھی ریکارڈ ہوگا کہ ایک استاد نے اپنی ہی کلاس ریویژن میں جو ہے نا ٹیبل کرایا. اوکے چلیں جی آ جائیں ابھی کمزور افعال کی طرف. یہ تو 3 چل رہا ہے سر. آخذن ماخوذن. اچھا چلیں پھر سوری. کانا یکون کن قائم ڈیش کون. پچھلا وہ آپ کا ہی تھا, میں دوبارہ میرے ذہن میں تو ابھی تک وہی چل رہا ہے کہ میں کسی ٹو ہی کرا رہا ہوں. جی اخذات کرائیں جی, کون کرائیں گی؟ نور افشاں کرائیں سسٹر. اخذا اس نے پکڑا, اخذو ان سب نے پکڑا, اخذتا آپ نے پکڑا, اخذتو میں نے پکڑا, اخذتم آپ سب نے پکڑا, اخذنا ہم سب نے پکڑا, اخذت اس عورت نے پکڑا. یا خزو وہ پکڑتا ہے, یا خزونا وہ سب پکڑتے ہیں, تا خزو آپ پکڑتے ہیں, آ خزو میں پکڑتا ہوں, تا خزونا آپ سب پکڑتے ہیں, نا خزو ہم سب پکڑتے ہیں, تا خزو وہ عورت پکڑتی ہے. خز پکڑ, خزو پکڑو, لتا خز مت پکڑ, لتا خزو مت پکڑو, آخذن پکڑنے والا, مأخوذن جس کو پکڑا گیا, اخذن پکڑنا. گڈ. آگے ہے کانا کا ٹیبل. جی کون کرائے گا کانا کا ٹیبل؟ یس مسز نصر اللہ ہے. آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے سسٹر, کرائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کانا وہ تھا, کانو وہ تھے, کنتا آپ تھے, کنتو میں تھا, کنتم آپ سب تھے, کننا ہم سب تھے, کانت وہ عورت تھی. یکونو وہ ہوتا ہے, یکونون وہ سب ہوتے ہیں, تکونو آپ ہوتے ہیں, اکونو میں ہوتا ہوں, تکونو آپ سب ہوتے ہیں, نکونو ہم سب ہوتے ہیں, تکونو وہ عورت ہوتی ہے. سوری. کن ہو جا, کونو ہو جاؤ, لا تکن مت ہو جا, لا تکونو مت ہو جاؤ, مت ہو جاؤ, کائن ہونے والا, ڈیش کون ہونا. گڈ. مضارع میں یہ تھا اکونو تکونون تکونون. تو آئیے آتے ہیں مزید فی کا اس میں کوئی نہیں ہے تو اگلے حصے کی طرف جاتے ہیں جو ہمارا گرامر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. کورس 3 صفحہ 9 اشارہ بی کی کلاس میں گرامر میں آج ہم پڑھیں گے آمنا. تو آئیے دیکھتے ہیں. آمنا کا لفظ جتنا اہم ہے کہ قرآن میں 812 بار آیا ہے. تو ہم نے یہ دیکھا تھا علیمہ سے علامہ, سلیمہ سے اسلمہ, اور ہم نے کہا یہ مزید فی ہیں. کیوں؟ ان کے اندر جو ہے 3 سے زیادہ حرف ہو گئے, علامہ میں 4, اسلمہ میں 4, تو یہ مزید فی ہے. پھر ہم نے 3 جملے سیکھے. ہم نے کہا تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. تعلیم سے علامہ, محاسبہ سے حاسبہ, اسلام سے اسلمہ. اختلاف مت کیجئے, استغفار کیجئے. اختلاف سے اختلافہ, استغفار سے استغفرہ. تو اس طرح علامہ, حاسبہ, اسلمہ, اختلافہ, استغفرہ, یہ 5 ہوئے. اور تیسرا جملہ ہم نے کہا تدبر اور تدارس کیجئے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب. تدبر سے تدبرہ, تدارس سے تدارسہ, انقلاب سے انقلابہ. تدبرہ, تدارسہ, انقلابہ 3 یہ ہوئے اور 5 وہ پہلے تھے. 8 آپ کے جو ہے کیا ہے مزید فی کے ساؤنڈ یعنی صحت مند افعال ہوئے. یہ دیکھیں ہم نے صحت مند افعال QC1 میں پڑھ کے ہم نے کہا تھا قرآن کھولو گے فتح, اللہ کی مدد آئے گی مطلب نصرہ, ورنہ مار پڑے گی مطلب دربا. اس لیے سن لو اس کا مطلب سامعہ, یعنی فتح, نصرہ, دربا, سامعہ, یہ کیا ہے صحت مند. جب ہم QC2 میں آئے تو ہم نے دیکھا 3 جملوں سے ہم نے کچھ کمزور افعال سیکھے. کیا؟ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا, وہابہ وعدہ, بلکہ کہا زیادہ دوں گا, کالا زیادہ, اس لیے دعا کو ہدایت کی داخل. اور پھر ہم نے ایک اور جملہ سیکھا اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے, ظنہ ترہ. اور پھر ہمیں پتہ چلا ایک اور کیٹیگری بھی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں حمزہ کے ساتھ والے افعال, جیسے امرا, سادہ. جب ہم آئے QC3 میں تو ہمارے ہوش اور بھی بیدار ہو گئے کہ جی صحت مند تو یہاں بھی ایک گروپ ہے جسے کہتے ہیں علامہ, حاسبہ, اسلمہ, اختلافہ, استغفرہ, تدبرہ, تدارسہ اور انقلابہ. یہاں بھی کمزور حروف جو ہیں ایک علیحدہ سے ہیں جنہیں کہتے ہیں واللہ, نادا, کاما, القا, اور یکساں حروف بھی اس میں علیحدہ سے ہیں جسے کہتے ہیں کیا
जन्ना से दल्ला से अदल्ला। तो आइए चलते हैं, आज हमने पढ़ना है हमजा वाले मजीद फी। उसमें क्या होता है? आमना, ये क्या है? खड़ी जबर है, इसका मतलब है दो अलिफ हैं, तो लिहाजा ये दो अलिफ मीम तीसरा और नून चार, ये चार हरफी जो है हरफ हुआ, तो लिहाजा ये क्या है? मजीद फी है। वो ईमान लाया, आमना वो ईमान लाया। हमने एक लफ्ज पढ़ा था सालिमा से अस्लमा, इसी तरह एक लफ्ज होता है अरबी में आमीना। आमीना जो है तीन हरफी है, जब इसमें एक हमजा और इजाफा हो जाए तो ये बन जाता है आमीना। आमीन का मतलब है ईमान में हुआ, अमन में हुआ, हिफाजत में हुआ, और आमना का मतलब है ईमान लाया, अमन दिया, हिफाजत दी। तो आइए इसका माजी कटे। आमना वो ईमान लाया, आमनू वो सब ईमान लाए, आमनता आप ईमान लाए, आमनतु मैं ईमान लाया, आमन तुम आप सब ईमान लाए, आमन्ना हम सब ईमान लाए, आमनत वो औरत ईमान लाई। जी अब आपकी बारी है, दोहराइए। माजी का टेबल कौन दोहराएगा? आमना वो ईमान लाया, आमनु वो सब ईमान लाए, आमनता आप ईमान लाए, आमनतु मैं ईमान लाया, आमनतुम आप सब ईमान लाए, आमन्ना हम सब ईमान लाए, आमनत वो औरत ईमान लाई। जी ब्रदर जफर आप भी दोहरा दीजिए। आमना वो ईमान लाया, आमनु वो सब ईमान लाए, आमनता आप ईमान लाए, तो मैं ईमान लाया, आमनतुम आप सब ईमान लाए, आमन्ना हम सब ईमान लाए, आमन्नत वो औरत ईमान लाई। गुड, एक्सीलेंट। अब आइए इसकी अरबी बोलचाल देखते हैं। हल आमना जवाब होगा नाम आमना, हल आमनु जवाब होगा नाम आमन, हल आमनता जवाब होगा नाम आमनतु, हल आमनतुम जवाब होगा नाम आमन। ना जो है एक एक्स्ट्रा बोलना पड़ेगा। हल आमना बिल्लाह नाम आमन बिल्लाह, हल आमन बिल्लाह नाम आमन बिल्लाह, हल आमनत बिल्लाह नाम आमनतु बिल्लाह, हल आमनतु बिल्लाह नाम आमन्ना बिल्लाह। आइए इसका मुदारे देखते हैं। मुदारे में क्या है इसका? युमिनु वो ईमान लाता है या लाएगा, युमिनु ना वो सब ईमान लाते हैं ये लाएंगे, तो मिनु आप ईमान लाते हैं ये लाएंगे, ओ मिनु मैं ईमान लाता हूँ ये लाऊंगा, तो मिनु ना आप सब ईमान लाते हैं ये लाएंगे, नो मिनु हम सब ईमान लाते हैं लाएंगे, तो मिनु वो औरत ईमान लाती है लाएंगे। जी दोहराइए, वो किसी से दोहराइए। युमिनु वो ईमान लाता है या लाएगा, युमिनुना वो सब ईमान लाते हैं या लाएंगे, तुमिनु आप ईमान लाते हैं या लाएंगे, उमिनु मैं ईमान लाता हूँ या लाऊंगा, तुमिनुना आप सब ईमान लाते हैं या लाएंगे, नुमिनु हम सब ईमान लाते हैं या लाएंगे, तुमिनु औरत ईमान लाती है या लाएंगे। गुड, आइए अरबी बोलचाल देखते हैं। हल युमिनु नाम युमिनु, हल युमिनुना नाम युमिनु, हल तुमिनु नाम नुमिनु, तुमिनुना नाम नुमिनुना, नुमिनु, नोमिनुना नहीं, ये किसने कहा नोमिनुना? नोमिनु होता है, इसके नहनु के साथ जो है मुदारे में वो वाव नून वाला मामला नहीं होता, वो युमिनुना और तुमिनुना के साथ होता है, नोमिनुना के साथ वाव नून नहीं लगता। आइए हल युमिनु बिल आखिरा नाम युमिनु, नाम युमिनु बिल आखिरा नाम युमिनु, नाम युमिनुना बिल आखिरा, हल तुमिनु बिल आखिरा नाम उमिनु बिल आखिरा, यहाँ पे है लेकिन बिल जवाब में बिल आखिरा होगा, नाम नोमिनु बिल आखिरा, नोमिनुना नहीं होता, ये कभी भी नहीं होता। अस्लमा से जो है इसका अमर होता है अस्लिम, इसी तरह आमना से होगा आमिन। तो आइए आमिन ईमान ला, आमिनु ईमान लो, ला तुमिन मत ईमान ला, ला तुमिनु मत ईमान लो। तो आइए अरबी बोल आमिन ईमान ला, तो क्या क्या आमिन, सॉरी उमिनु मैं ईमान,
आमिनू, तुम सब ईमान लाओ, क्या कहेंगे? नुअमिनु, हम सब ईमान लाओ। आइए फाइल देखते हैं। फाइल असलमा से मुस्लिम और मफूल बना था मुस्लिम, इसका क्या बनेगा? आमना से मोमिन और मफूल बनेगा मोमन। और फेल का नाम होगा इस्लाम, ईमान। तो मोमिन, मोमन, ईमान। तो आइए पूरा देखिए, पहले आदिम कालमा देखिए। हल अंता मोमिन, नाम आना मोमिन। हल अंतुम मोमिनून, नाम नहनु मोमिन। आइए अब आप में से कौन दोहराएगा? दोहराइए पूरा टेबल। जी सिस्टर फर्रा, दोहराइए पूरा टेबल। आमना वो ईमान आमना वो ईमान लाया, आमनु वो सब ईमान लाए, आमनता आप ईमान लाए, आमनतु मैं ईमान लाया, आमनतुम आप सब ईमान लाए, आमन्ना हम सब ईमान लाए, आमनत औरत ईमान लाई। युमिनूना वो ईमान लाता है या लाएगा, युमिनूना वो सब ईमान लाते हैं या लाएंगे, तुमिनु आप ईमान लाते हैं या लाएंगे, उमिनु मैं ईमान लाता हूँ या लाऊंगा, तुमिनुना आप सब ईमान लाते हैं या लाएंगे, नुमिनु हम सब ईमान लाते हैं या लाएंगे, नुमिनु वो औरत ईमान लाती है या लाएगी। आमिन ईमान ला, आमिनु ईमान लाओ, ला तुमिन मत ईमान ला, ला तुमिनु मत ईमान लाओ, मुमिन ईमान लाने वाला, मुमन डैश ईमान ईमान लाना। इसमें थोड़ी सी चीजें रह गई थी, मैं दोहरा देता हूँ। आमना वो ईमान लाया, आमनु वो सब ईमान लाए, आमनता आप ईमान लाए, आमनतुम मैं ईमान लाया, आमनतुम आप सब ईमान लाए, आमन्ना हम सब ईमान लाए, आमनत वो औरत ईमान लाए। युमिनु वो ईमान लाता है, युमिनुना नहीं होता, युमिनु वो ईमान लाता है, युमिनुना वो सब ईमान लाते हैं, तो मिनु आप ईमान लाते हैं, ओ मिनु मैं ईमान लाता, तो मिनु ना आप सब ईमान लाते हैं, नो मिनु हम सब ईमान लाते हैं, तो मिनु होता है, नो मिनु नहीं होता दूसरा, तो मिनु वो औरत ईमान। आमिन ईमान ला, आमिनु ईमान लाओ, ला तो मिन मत ईमान ला, ला तो मिनु तुम सब ईमान लाओ। मतलब मोमिन ईमान लाने वाला, मोमन जिस पर ईमान लाया जाए, ईमान ईमान। तो आइए इसकी 6 चाबी है। आमना वो ईमान लाया, यो मनु वो ईमान लाता है, आमिन ईमान ला, मोमिन ईमान लाने वाला, मोमन जिस पे ईमान लाया जाए। ये इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए डॉक्टर साहब ने इसको डैश ईमान ईमान लाना, लेकिन ये बनाने का तरीका समझाने के लिए लफ्ज लिख दिया मोमिन और मोमन। आइए हमने देखा था अल्लामा, इससे लफ्ज देखा तालीम, बाप का नाम हो गया तफील, हासबा से हमने लफ्ज सीखा मुहासबा और बाप का मुफाला, असलमा से इस्लाम लफ्ज हमने सीखा और बाप बना दिया इफाल, इख्तलाफा से हमने लफ्ज इख्तलाफ सीखा और बाप हो गया इफ्तियाल, इस्तगफरा से हमने इस्तगफार सीखा और बाप हुआ इस्तिफाल, तदब्बुरा से तदब्बुर और बाप तफाउल, और तदारस से है तदारुस और बाप हुआ तफाउल तफाउल, और इनकलाबा से इनकलाब और बाप हुआ इंफियाल। अब इन बाबों के नाम असल में याद करने होते हैं, आइए उसके लिए हम आपको एक हिंट्स दे देते हैं। इफ़ाल ये याद कर लीजिए, आपको 4 याद। कैसे? इफ़ाल में फा के बाद तेल लगा दें इफ्तियाल, अगर फा से पहले नून लगा दें इंफियाल, अगर जो है फा से पहले सीन ता लगा दें इस्तिफाल। यानी इफ़ाल के अंदर ता लगाइए, नून लगाइए, सीन ता लगाइए, 3 नाम और आ गए, इफ़ालुन, इफ्तियालुन, इंफियालुन, इस्तिफालुन। और एक होता है मुअन्नस का नाम, वो तो आपको याद करना पड़ेगा, मुफ़ाअलत। अब पीछे 3 रह गए, 8 टोटल है, 4 हमने जो है वो इफ़ाल से याद किए, 5वां मुफ़ाअला हो गया, 3 रह गए। 3 में ते आती है, तो उसमें ते से हम लेंगे, ता के साथ या लगाया तो तफ़ील बनेगा, ता के साथ अलिफ लगाया तो तफ़ाउल बन गया, ता के साथ ऐन लगाया तो तफ़ाउल हो गया। इस तरह आप 8 के 8 जो है बाप के नाम याद कर लेंगे। कोशिश कीजिए कि ये इसी तरह याद हो जाए, इफ़ालुन, इफ्तियालुन, इंफियालुन, इस्तिफालुन, मुफ़ाइलतुन, तफ़ीलुन, तफ़ालुन और तफ़ाउल। इस सबक में आने वाले सवालात जो एक्सरसाइज में उन्हें देखिए, अरबी बनाइए। हम सब अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, क्या होगा जी? हम सब ईमान लाए, आमन्ना बिल्लाहि व रसूलिही। हाँ, कुल्लुन आमना बिल्लाहि, तर्जमा कीजिए, कुल्लुन आमना, हर एक जो है ईमान
آیا کس سے؟ اللہ باللہ، اللہ پہ۔ عربی میں جواب دے، حل تؤمنون باللہ الآخر، یعنی نعم نؤمن باللہ بالیوم الآخر۔ آئیے ایک یہ جو ہے پیٹرن اس کا دیکھ لیتے ہیں۔ اسلمہ کے انفقہ، انفقہ، انفقو، انفقتا، انفقتو، انفقتم، انفقنا، انفقت۔ ينفقوا ينفقون تنفقوا ينفقوا تنفقون ينفقوا تنفقوا انفق انفقوا لا تنفقوا لا تنفقوا منفق منفق انفاق۔ تو یہ ٹیبل آ گیا جی، کون کرنا چاہتا ہے؟ جی بردر ظفر عباس آپ انمیوٹ ہیں اس وقت، آپ کرا دیجئے۔ ٹھیک ہے۔ انفقا، انفقو، انفقتا، انفقتو، انفقتم، انفقنا، انفقت، انفقت۔ ينفقو ينفقون تنفقو انفقو تنفقون ينفقو هي تنفقو انفق انفقو لا تنفق لا تنفقو منفق منفق انفاق۔ یہ انفق نہیں ہے، یہ انفق ہے، عمل ہوگا اس کا انفق، انفقو لا تنفق لا تنفقو منفق منفق انفاق۔ یہاں پہ دیکھیں ایک نئی چیز آ گئی آپ کے سامنے، امر میں زبر آ گیا۔ ابھی تک ہمارے پاس امر میں زبر نہیں تھا، ہمیشہ امر میں ہم زیر یا پیش لگا رہے تھے، ثلاثی مجرد میں ہمیشہ زیر اور پیش۔ یہاں صرف اس باب میں آ کر، کون سا باب ہے یہ؟ افعال کا باب ہے۔ افعال یعنی مزید فی میں اس کی پہچان یہ ہوتی ہے اس کے امر پہ زبر ہوتا ہے۔ انفق، یہ انفق انفق نہیں ہوگا، یہ انفق ہوگا زبر کے ساتھ۔ افعال کے جو ہے باب جو ہیں ان کے امر میں زبر ہوتا ہے۔ یا چار حرفی جو مزید فی کے بھی صرف چار حرفی، 5 6 3 5 6 اور والوں پہ جو ہے نہیں آتا زبر، زبر صرف 4 حرفی پہ آتا ہے، اور 4 حرفی میں آپ کا کیا ہے؟ اسلمہ، اس کے بعد ہاں جی اسلمہ کے بعد کون سا ہے؟ علمہ، اسلمہ، اور بتائیں نا، علمہ، اسلمہ، حسبہ۔ حسبہ یہ جو ہے نا یہ 3 ہیں، یعنی علمہ، حسبہ اور اسلمہ، اصل میں یہ اس ترتیب سے ہم پڑھاتے ہیں۔ ان 3 کے اندر جو ہے 4 حرف ہیں، ان 4 حرفی کے اندر جو ہوتا ہے، اور اس میں بھی خاص طور سے جو یہ افعال کے زیادہ ہیں، افعال کے، ان کے اندر جو امر بنتا ہے اس پہ زبر ہوتا ہے۔ یہ تو ہم نے کئی بار پڑھ لیا ہے۔ صحت مند کون سے ہوتے ہیں؟ فتح، یفتح، افتح، نصر، ینصر، عنصر، ضرب، یضرب، اضرب، سامع، یسمع، اسمع۔ اور کمزور بھی ہم نے کئی دفعہ پڑھ لیے، یہ کسی سے جو ہے چلے آ رہے ہیں۔ وعد، یعد، عد، قال، یقول، قل، زاد، یزید، زد، دعا، یدعو، عد، ہدا، یہدی، اہدی، شاء، یشاء، شاء۔ پھر یکساں حروف بھی ہم نے دیکھے تھے کہ اسی طور میں کیا، دل، یدل، دل، ظن، یظن، ظن، مس، یمس، مس۔ پھر یہ مزید فی والے جو ہے یہ ہم نے آ کے یہاں کی اسی 3 میں سیکھے۔ علمہ، یعلم، علم، حاسبہ، یحاسب، حاسب، اسلمہ، یسلم، اسلم، تدبرہ، یتدبر، تدبر، تدارسہ، یتدارس، تدارس، انقلبہ، ینقلب، انقلب، اختلف، یختلف، اختلف، استغفر، یستغفر، استغفر۔ جی آپ میں سے کوئی انہیں دہرا دے ایک بار، پھر آگے چلتے ہیں۔ اوکے بردر ظفر عباس آپ دہرانا چاہتے ہیں، آگے کیجیے گے۔ فتح، یفتح، افتح، ناصر، ینصر، انصر، ضرب، یضرب، سامع، یسمع، اسمع، وعد، یعد، عد، قال، یقول، قل، زاد، یزید، دعا، یدعو، ادعو، ہدا، یہدی، اہدی، شاء، یشاء، شاء، دل، یدل، دل، ظن، ظن، یظن، ظن، ظن، یظن، ظن،
مشاري وشاري يمشي علم يعلم علم حاسب يحاسب حاسب أسلم يسلم أسلم تدبر يتدبر تدبر تدار يتنبأ ينقلب انقلب اختلف يختلف اختلف استغفر يستغفر استغفر. تو یہاں پہ ہمارا یہ پورا ہوتا ہے آج کا سبق. تو آپ نے اپنے ہوم ورک جو ہیں وہ پورے کرنے ہیں. کوشش کیجئے ورک بک کو جو ہے ساتھ ساتھ مکمل کر لیجئے. تو اب آپ کے اگر کوئی سوال جواب ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ابھی آپ کا کچھ ٹائم بچتا ہے. یس کوئی چیز ایسی جو آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں میں حاضر ہوں. جی مسز نصراللہ آپ نے ہینڈ ریز کیا, پوچھئے. سر مجھے یہ جو ابھی آپ نے امر کا صیغہ بنانے کا طریقہ کار بتایا تھا نا, مجھے اس میں تھوڑا سا وہ ہو گیا ہے, ذرا پلیز اس سے ریپیٹ کر دیں. وہ جب آپ نے بتایا نا علامہ حاسبہ اور اسلامہ, اس میں جب ہم بناتے ہیں تو ہم زیر لگاتے ہیں. تو مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے اس میں نا. زیر نہیں زبر لگاتے. تو سر وہ انفقہ والے میں تو وہ نہیں لگی ہوئی تھی, پتہ نہیں مجھے. یہ دیکھیں یہ کیا لگا ہاں ہوا ہے, یہ انفقہ میں زبر اس لگا کہ نہیں لگا. یہ حمزہ پہ زبر آپ کو نظر آ رہا ہے. جی سر. یہی بتایا تھا. یہ اس سلائیڈ میں کونے میں دیکھیں یہ انفقہ لکھا ہے, اس کے آگے کیا لکھا ہوا ہے بریکٹ میں, اوپر کونے میں جائیے دائیں ہاتھ پہ, وہاں انفقہ کے بعد بریکٹ میں کچھ لکھا ہوا ہے. سر ایک منٹ, سر نظر نہیں آ رہا. لکھا ہوا افعال, یعنی یہ انفقہ جو ہے باب افعال سے ہے. آگے اس کے لکھا ہے صحت مند فیل ہے. اسلمہ کے پیٹرن پہ آتا ہے, بریکٹ میں لکھا مزید فی ہے. مادہ اس کا روٹ لیٹر نون فاف کاف ہے. پھر انفقہ اس نے جو ہے خرچ کیا, یہ اس کا جو ہے ماضی کا ترجمہ دیا ہوا ہے. یہ اوپر لکھی ہوتے ہیں یہ باتیں کام کی. یہ باب افعال سے ہے. یہ جو باب افعال کے جو ہے آپ باقی باتیں بھول جائیں, اسلمہ حسبہ اور جو ہے انقلبہ کو بھی بھول جائیں. یاد رکھیں باب افعال سے جب بھی امر بنے گا اس کا اگر حمزہ لگے گا تو اس پہ زبر آئے گا. اور اگر کسی امر میں آپ کو زبر نظر آ رہا ہے سمجھ جائیں یہ مزید فی کا افعال کا جو ہے کوئی صیغہ ہے, اس کا کوئی فعل ہے. سر صحیح ہے سر, اب سمجھ آ گئی. تھینک یو سر. اس کے دیکھیں انفقہ انفقو دونوں سنگل اور جمع میں جو ہے زبر آ رہا ہے امر میں. امر میں ہم یہ پڑھاتے ہیں کہ اسی 1 میں اور 2 میں کہ جو اضافی الف لگایا جاتا ہے حمزہ لگایا جاتا ہے اس پر ہمیشہ زیر اور پیش ہوتا ہے. یہی ہم پڑھاتے ہیں. وہاں ہم پکا کرتے ہیں کہ زبر نہیں ہوتا, امر میں زبر نہیں ہوتا. لیکن جی جب ہم سر مزید ایسے ہی ہے. کی دنیا میں آتے ہیں تو پھر یہاں ہم آ کے بتاتے ہیں نہیں ہوئے تھوڑا سا حوصلہ کرو, ایک جگہ امر میں زبر بھی آتا ہے, وہ باب صحیح سر, افعال کے ورڈز میں. صحیح. وہاں نہیں بتاتے, وہاں بتائیں تو وہ کنفیوز ہو کیوں انہیں مزید فی آتا ہی نہیں, پتہ ہی نہیں. وہ کہیں گے کوئی بھی ایک زبر والا آپ نے امر تو کرایا نہیں, ایسے بتاتے ہیں زبر. اس لیے وہاں ہم اسے پکا کرتے ہیں کہ آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی, یعنی QC2 تک آپ نے ہمیشہ اگر حمزہ لگانا ہے تو وہ زیر یا پیش کے ساتھ. کہاں پہ پیش لگے گا؟ جب درمیان والے وہ جو ہے کیا ہے باب نصرہ, وہاں ہم یہ بھی نہیں کہتے درمیان والے پہ, ہم کہتے ہیں باب نصرہ سے جو آئے گا اس پہ پیش لگے گا. اور باب فتحہ دربہ سمعہ سے جائے گا ان پہ ہمیشہ زیر لگے گا, چاہے زبر ہو یا زبر. یہ تو اب آگے میں آپ کو QC3 میں پڑھا رہا ہوں کہ روٹ لیٹر کا جو سینٹرل ورڈ ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ حمزہ پہ جو ہے وہ پیش آئے گا یا زیر آئے گا. یہ ہے ثلاثی مجرد. لیکن مزید فی میں پھر یہ درمیان والا کلمہ نہیں دیتا. پھر اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو مزید فی ہے یہ کس باب سے ہے. اگر یہ باب افعال سے ہے تو اس پہ زبر آئے گا.
یا 4 حرفی کوئی ہے تو تب بھی زبر آئے. یہ ایسا ایسا باتیں بتائی جاتی ہیں, وہاں ان چیزوں کو پکا کرایا جاتا ہے. یہاں آپ کو استثناء یعنی کیا کیا چیزیں فرق ہو سکتی ہیں وہ بتائی جاتی ہے, کیونکہ یہ کم ہوتی ہیں. اس لیے اس لیول پہ آپ کو جب سمجھ آئے آپ اسے پک کر کیوں. اب آپ کو مزید فی کا پتہ ہے, اب آپ مزید فی کو پہچان سکتی ہیں. اس میں 4 حرفی کو, 5 حرفی کو اور 6 حرفی کو آپ کو 3 گروپ میں ہم ٹیبل سکھاتے ہیں. ہم 4 حرفی کا آپ کو کراتے ہیں کیا, تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. 3 باب یہ کیا ہے, 4 حرف. اختلاف مت کیجئے, استغفار کیجئے, یہ دونوں 5 حرفی ہیں. تدبر اور تدارس کیجئے تاکہ بہتر ہو انقلاب اللہ کی طرف. اس میں جو پیچھے استغفار تھا وہ 6 والا ہے, باقی یہ تدبر تدارس انقلاب ہے, یہ سب 5 حرفی ہیں. تو اس کا مطلب ہوا یہ جو باب ہم 8 پڑھتے ہیں, کیونکہ قرآن میں یہی 8 آتے ہیں تو 15-16 میں نے آپ کو دکھائے تھے. تو لہٰذا یہ جو 8 آتے ہیں ان میں پہلے 3 جو ہیں وہ 4 حرفی ہیں اور استغفرہ ایک ہے 6 حرفی. باقی جتنے جو 4 ہیں وہ کیا ہے 5 حرفی, جس میں کیا آ جاتا ہے اختلافہ, انقلابات, تدبرہ اور تدارسہ, یہ سارے کیا ہیں 5 حرفی. جو یہ 6 حرفی 5 حرفی ہیں ان کا جو ہے امر ویسے ہی بنتا ہے جیسے ثلاثی مجرد کا بنتا ہے, یعنی زیر یا پیش بنتا ہے. صرف 4 حرفی, اور 4 حرفی میں بھی چونکہ زیادہ فعل جو ہے باب افعال سے آتے ہیں تو اس لیے ہم کہتے ہیں باب افعال کے اندر جو عمل بنے گا اس کے اوپر زبر آئے گا. یہ ایک ایکسپشنل ہے, یعنی یہ ایک استثناء ہے کہ امر میں زبر نہیں آتا. اگر آئے گا تو باب مزید میں افعال کے پر یا 4 حرفی پہ آئے گا. نو یو آر کلیئر. آپ نے ابھی بھی ہینڈ ڈاؤن نہیں کیا, اس کا مطلب یو آر ناٹ کلیئر. نہیں ہے کلیئر تو سوال پوچھے, ورنہ میری تو اگلی کلاس ہے, میں تو آف کرتے اس کے لیے. تھینک یو سر, تھینک یو. چلیں.